نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اور عالمی تناظر کے اندر جو صورتحال اس وقت میرے ملک کی ہو چکی ہے اور اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے حکمران، اس کی عدلیہ اور اس کے سیاستدان جس طرح عوام سے بھی اور عالمی صورتحال سے بھی بالکل بے حس ہو کر اپنی ہی بنسی بجائے جا رہے ہیں، مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب مختلف امراض پھیلا کرتی تھیں جنہیں وبائی امراض کہا جاتا ہے، تو شہر کے شہر اور بستیوں کی بستیاں ویران ہو جایا کرتی تھیں۔ ایسے میں دنیا میں ہر شخص کا کاروبار تقریباً تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ صرف دو لوگ ایسے تھے کہ جن کا کاروبار چلتا تھا، ایک وہ جو کسی طور پر علاج کرتے تھے اور دوسرے وہ جو کہ کفن دفن کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک بستی میں طاعون پھیلا اور وہاں پر ایک شخص بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے سوچا کہ وہ درزی کا کام سیکھ لے اور کفن سینا شروع کرے۔ لیکن جب اس نے کفن کا کام سیکھا تو طاعون تقریباً ختم ہو چکا ہوا تھا اور لوگ صحت مند ہو کر اپنے اپنے کام میں مگن ہو چکے تھے۔ اس نے مشین لگائی اور مشین لگانے کے بعد جو سلائی کی مشین ہوتی ہے اور انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص اپنی شلوار قمیض کا سوٹ کا کپڑا لے کے اس کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لیجئے میرے لیے، میرا ماپ لے لیجئے۔ اس نے پہلے بڑے آرام سے اس کو ناپا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوپر والی چادر تو ہے، نیچے والی چادر کا کپڑا بھی ہے، لیکن بیچ میں تم نے الفی کا کپڑا تو لے کے نہیں آئے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، انتظامیہ، عدلیہ اور سیاستدان، اس سب کے سب تاریخ کے اس موڑ پہ آ کر تقریباً ویسا ہی رویہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو گر ہم نے آج سے 100 سال پہلے سیکھے تھے اور جس طرح ہم عوام کے ساتھ کھلواڑ کرتے چلے آ رہے ہیں، شاید وقت نہیں بدلا۔ میں تاریخ کے مختلف ادوار کی ورق گردانی کرنا چاہتا ہوں اور بڑے مختصر طریقے سے، اور صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس صورتحال کے اندر مزید اسی رویے کو اختیار کیا تو شاید پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ میرے سامنے اس وقت ایک رزلٹ کارڈ ہے۔ یہ 1920 کے جنرل الیکشنز کا کارڈ ہے۔ 1920 وہ زمانہ تھا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے، کہ جب پوری عالم اسلام میں خلافت عثمانیہ کے حق میں ایک تحریک چلی تھی۔ جنگ عظیم اول ختم ہو چکی تھی، انگریز نے سکھ کا سانس لے لیا ہوا تھا، لیکن انگریز جو تھا وہ خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا تھا، اور تمام اتحادی افواج، فرانسیسی اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ برٹش جو تھے، یہ خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر رہے تھے۔ لیکن پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان جو کہ اس وقت محکوم تھے، انہوں نے تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا، جس کے سربراہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تھے۔ یہ وہ تحریک ہے کہ جس کے بارے میں گاندھی نے کہا تھا کہ اگر مجھے برصغیر پاک و ہند کی کسی ایک تحریک کو اپنے سینے کے اوپر تمغے کے طور پر سجانا پڑے تو میں تحریک خلافت کو سجاؤں گا، اس لیے کہ 1920 سے پہلے انگریز نے یہ قائل کر لیا تھا کہ یہ بڑے بڑے سیاسی فیصلے ہیں، یہ عالمی اسلام کی بات ہے یا عالمی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تم ہندوستان کے کوڑ مغز لوگ جو ہو ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سوچیں گے، ہماری فوج کے اعلیٰ افسران سوچیں گے، ہماری سول سروس کے لوگ سوچیں گے، یا اوپر جا کے ہم پریوی کونسل میں سوچیں گے۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ تم سکول بناؤ، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کام اچھے کر اور فیض کے اسباب بنا۔ اسی زمانے کی یہ شاعری ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب خلافت موومنٹ چلی تو انگریز نے 1920 تک پورے ہندوستان کے اندر اپنے وفادار لوگوں کی کچھ کانسٹیچوئنسیز بنا لی تھیں،
کسی کو زمینیں دیں، کسی کے بیٹے کو جائیدادیں دیں، کسی کو آنرری میجسٹریٹ لگایا، کسی کو آنرری کپتان لگایا، کسی کو آنرری تحصیلدار لگایا، کوئی جناب ٹوانا بنا، کوئی نون بنا، کوئی دولتانہ بنا، کوئی اس کے بعد الپیال بنا، کوئی خٹک بنا، کوئی مخدوم بنا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ اپنے علاقوں کے اندر کم از کم اس سارے عرصے کے اندر تقریباً 60-70 سال کے عرصے کے اندر انتہائی مضبوط ہو چکے ہوئے تھے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ 40 سال 1857 سے لے کے 1920 تک کا عرصہ جو تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا۔ کم از کم 3 نسلیں گزر چکی ہوئی تھیں ان کی، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی دیکھی تھی۔ اس وقت انگریز نے کہا کہ اب یہاں پر ان کو الیکشنز کی لت ڈالتے ہیں، اور چونکہ ہم نے اپنے بندے پکے پکے کر لیے ہیں تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سوچا اب الیکشن کروا دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت 104 سیٹیں رکھی گئیں پورے ہندوستان کی۔ انہوں نے 104 سیٹوں میں 66 سیٹیں جو تھیں ان پر انتخاب کرائے گئے، اور 38 سیٹوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ یورپ سے، یورپی ملکوں سے جو لوگ ہوں گے سلیکٹ ہو کے، ان میں اب صرف برطانیہ کو نہیں رکھا گیا تھا، یورپ کے کچھ ملکوں کو بھی رکھا گیا تھا۔ یہ الیکشنز ہوئے، اور اس الیکشن کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی جو تھی، جس کے سربراہ تھے ہری سنگھ گور، وہ جیتے اور ان کو 48 سیٹیں ملیں، جبکہ دیگر کو 47 سیٹیں ملیں، اور 9 تجھ سے یہ یوروپین ممبر تھے اس کے اندر۔ جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے یہ WH ونسنٹ تھے۔ یہ الیکشن ہو گیا، پارلیمنٹ بن گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اختیارات بھی مل گئے، اور انگریز کو ایسے لوگ میسر آ گئے کہ جو ان کے کہنے کے اوپر حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ کبھی آپ ان کی پرانی تصویریں دیکھیں تو یہ بھی غریب لوگ تھے۔ یہ پگڑی پہنتے تھے کیونکہ پگڑی ظاہر بات ہے اس وقت رواج تھا، یہ نیچے شلوار پہنتے تھے کیونکہ شلوار بھی ظاہر بات ہے رواج تھا، لیکن یہ قمیض کے اوپر ٹائی لگایا کرتے تھے تاکہ انگریز کی ٹائی جو ہے وہ جو کلوز کالر صورتحال ہے وہ ان کو اچھی لگے۔ ان کے بچے ایچیسن میں پڑھتے تھے، ان کے ذرا سے بچے بڑے ہو جاتے تھے تو سول سروسز اکیڈمی کے اندر جا کے داخلہ لے لیا کرتے تھے، ان کو خاص طور پہ بھیجا جاتا تھا، یہ فلاں نواب کا بیٹا ہے، یہ فلاں سردار کا بیٹا ہے، یہ فلاں چودھری کا بیٹا ہے، یہ فلاں خان کا بیٹا ہے، یہ سارے کا سارے چیف کالج لاہور جو تھا۔ یہ وہ کانسٹیچوئنسی سی جس کی بنیاد کے اوپر پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جو تھی اس کو اختیار کیا گیا۔ بر صغیر پاک و ہند 2 حصوں میں تقسیم ہوا، پاکستان بنا، اور 1946 کے آخری الیکشنز کی اسمبلی جو تھی یہ تقریباً 1958 تک قائم رہی۔ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوتے رہے، لیکن 1958 کے قریب جب الیکشن ہونے لگے، کیونکہ ہم نے 1956 کا آئین بنا لیا تھا، تو اس 56 کے آئین کے تحت 1958 میں الیکشن ہونے والے تھے، تو ایوب خان بیچ میں آ پڑے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی ایک سول بیوروکریٹ ساتھی سکندر مرزا کے ذریعے 7 اکتوبر کو یہ اقدام کیا کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا، اور پھر اس کے بعد لمبی کہانی ہے، بار بار بیان کر چکا ہوں، ہے داستاں طویل بھی اور دل کو داس بھی، لیکن کہاں کہ دل کو دیا جائے اس کو طول، لمبی کہانی ہے۔ اس کے اندر پھر ایوب خان آ گئے، لیکن ایوب خان کی کہانیاں سناتے سناتے لمبا وقت میں نہیں لینا چاہتا، میں براہ راست ان انتخابات کی طرف آتا ہوں کہ جن انتخابات میں ہمارا ملک 2 لخت ہوا۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1970 کے 7 دسمبر کو 300 سیٹوں پر الیکشنز ہوئے، اور ان الیکشنز میں مشرقی پاکستان سے 162 سیٹوں میں سے عوامی لیگ جو تھی، شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ، جس پہ ایک زمانے میں پابندی لگی تھی، اور پھر اس کے بعد ایوب خان جو تھے ان کو اپنا جب اقتدار ڈولتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے پابندی اٹھا کے ایک گول میز کانفرنس کی اور ان کی پابندی ہٹائی، اور شیخ مجیب الرحمن کو اپنے دروازے پہ استقبال کیا، تو انہوں نے 160 سیٹیں جیتیں، اور 2 لوگ جو تھے، ایک نور الامین اور ایک راجہ تری دیو رائے، یہ 2 لوگ جو تھے یہ وہاں پر
جیت سکے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی سے۔ مغربی پاکستان کی 138 سیٹیں تھیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کو 81 سیٹیں ملیں۔ دیگر پارٹیاں جن میں مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ تھی، پاکستان مسلم لیگ قیوم گروپ تھی، جماعت اسلامی تھی، نیشنل عوامی پارٹی تھی، ان ساروں کی مل ملا کے 41 سیٹیں تھیں اور آزاد 16 ممبران تھے۔ یہ ٹوٹل 138 سیٹیں بنتی ہیں۔ یہ الیکشن 7 دسمبر 1970 کو ہوا تھا۔ دسمبر گزرا، جنوری آیا، فروری آیا، مارچ آیا، لیکن اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا گیا۔ اور پھر 25 مارچ کو وہ تاریخ دن طلوع ہوا کہ جب ہم نے آرمی ایکشن جو تھا اس کا آغاز کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے 26 تاریخ کو لاہور کے ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ اس 25 مارچ سے لے کے 16 دسمبر 1971 کے حالات کا جائزہ آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بھی حالت وہی تھی کہ اس کفن سینے والے کی کہ جس کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ وہاں پر پاکستان عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی پر پابندی لگائی گئی، اس کو قلعدم قرار دیا گیا، اور تمام کی تمام 160 نشستیں جو تھیں ان پر سے لوگوں کے الیکشن کمیشن نے جسے کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ختم کر دیے اور ایک ضمنی الیکشن کال کیا گیا۔ ضمنی الیکشنز کے اندر بالکل ویسے ہی بندر بانٹ ہو رہی تھی جیسے اس کے بعد کے الیکشنز میں اندر ہوئی۔ یہ تم اتنی سیٹیں آپ نظر کریں کہ 15 سیٹیں پیپلز پارٹی کو بھی دے دی جس کا وہاں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، جماعت اسلامی کو بھی اتنی دے دی، فلاح کو بھی اتنی دے دی، تم یہ بھی لے لو، تم یہ بھی لے لو، تم ہمارے منظور نظر تم لے لو۔ اور اس کے نتیجے میں ایک اسمبلی وجود میں آئی، اور اس اسمبلی کے اندر لوگ منتخب جو تھے ضمنی انتخابات کی صورتحال میں تھے، تو اس میں ایک نامزد وزیر اعظم نور الامین کیا گیا، نائب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ساتھ وزیر خارجہ کا قلمدان بھی دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یحییٰ خان اس اپنے کٹھ پتلی لوگوں کو بھی اقتدار نہیں دے رہا تھا۔ میرے سامنے یہ نیو یارک ٹائمز کی اس زمانے کی ایک خبر ہے، یہ 22 ستمبر کی خبر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، the leader of the West Pakistan majority party, implied today that his party might begin armed resistance to the military government if it did not secede power by the end of the year۔ یعنی اب چونکہ انہوں نے مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا تھا، وہ جیل میں بند تھا، اور اس تک تو نہ ٹی وی جاتا تھا، نہ ریڈیو جاتا تھا، نہ اخبار جاتا تھا، اور اس وقت آپ نے کہا اب تو اس کو بند کر لیا، اب تو مجیب الرحمان کسی طور پر کہیں رہنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ اس لیے اس نے کہا کہ اب تو ہم نے اپنا الیکشن جتوا بھی لیا، لیکن پھر بھی اس کو حکومت نہیں مل رہی تھی، تو اس نے یہ ایک بات 7 دسمبر 1971 کو نور الامین وزیر اعظم بنے، بھٹو صاحب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم بنے، اور پھر اسی سے وہ پرواز لے کے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں 1971 کی وار کا وہ مقدمہ لڑا کہ جس مقدمے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پولینڈ کی سیز فائر کی قرارداد پھاڑ دی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنے ملک واپس جا رہا ہوں، کیونکہ ہم وہاں لڑنے جا رہے ہیں اور ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے۔ لیکن 1000 سال تک جنگ نہ لڑے جا سکی، میرا ملک ٹوٹ گیا۔ 77 بھٹو صاحب کے اقتدار کا وہ زمانہ، اس وقت بھی ہماری حالت ویسی تھی۔ اس وقت شاید اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور نہیں تھی، لیکن سول بیوروکریسی اور بھٹو صاحب نے مل کے ایک الیکشن کو چرانے کا منصوبہ بنایا، اور ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 77 کے الیکشنز وہ بھی دسمبر میں ہوئے تھے، اور 3 دن کا فرق تھا، بلکہ مارچ میں ہوئے تھے، مارچ 77 کے الیکشنز مارچ میں 3 دن کا فرق تھا۔ تو اس میں انہوں نے قومی اسمبلی کے الیکشن جو تھے اس میں اس کی دھاندلی کی، اور دھاندلی کے بعد ایک ایسی فضا پیدا ہوئی کہ 3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشنز جب منعقد ہوئے تو لوگ جو تھے ان میں سے پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جو تھے وہ بھی پولنگ اسٹیشنز میں آئے، صرف 2% ٹرن آؤٹ ہوا۔
پھر اس کے بعد ایک اور تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ایسی ہے کہ جس کے بعد 4 مہینے کی اتنی بڑی موومنٹ چلی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 3 شہروں کراچی، حیدرآباد اور لاہور میں مارشل لا لگایا تو لوگ سینہ تانے کھڑے ہو گئے کہ لاؤ ہمارے سینے پہ گولیاں چلاؤ، اور پاکستان کے فوج کے 3 بریگیڈیئرز نے گولی چلانے سے انکار کر دیا کیونکہ سمجھتے تھے کہ اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ 77 کے بعد ضیاء الحق تشریف لائے اور ضیاء الحق نے اپنی پوری کوشش کی مثبت نتائج حاصل کرنے کی، لیکن وہ کیفیت نہیں تھی جو آج ہے۔ اس کو اندازہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اس کی مقبولیت بہت حد تک کم ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھٹو سے نفرت جو تھی وہ اپنی جگہ قائم تھی، اور نفرت کی بنیادی وجہ اس کا 5 سالہ اقتدار تھا۔ اس کے باوجود بھی یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایم آر ڈی کی موومنٹ نہ چلے، ایم آر ڈی کے جلسے نہ ہوں، لوگوں کو بند نہ کیا جائے، اگرچہ کہ بے نظیر جیل میں نہیں، پھر جیل سے ان کو وہاں سے جانے کی اجازت بھی لی گئی، پھر وہ 86 میں واپس آئیں، پھر 86 میں جس طرح کا بڑا استقبال بے نظیر بھٹو کا ہوا ہے، آج عمران خان کے استقبال کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ وہ ضیاء الحق کا دور تھا، اور ضیاء الحق کے دور کے اندر باقاعدہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب یہاں سے 86 کے بعد سول سروس اکیڈمی سے ٹریننگ کر کے واپس پہنچا تھا تو بے نظیر کا کوئٹہ میں جلسہ تھا، اور میں اس وقت انڈر ٹریننگ اسسٹنٹ کمشنر تھا، اور اس وقت کا ایس پی ہمایوں جوگرزئی باقاعدہ ایسکورٹ کر رہا تھا اس کے جلسے کے لیے۔ یہ فضا تھی۔ اس فضا میں 88 کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب انتقال کر جاتے ہیں، اور اس انتقال کے بعد اسٹیبلشمنٹ بالکل وہی سمجھتی ہے کہ شاید ہم ویسے ہی ہیں جیسے 1920 میں تھے، اور ہم بے نظیر کو شکست دے دیں گے۔ باقاعدہ ہمارے دوست حمید گل صاحب، انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس زمانے میں محمد خان جنید جو پارٹی کے سربراہ تھے، اور انہوں اور اس کے ساتھ اور بھی اس طرح جتوئی صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے، تو انہوں نے اس کو جھولی میں ڈال دیا 88 کے اندر۔ اور آپ سوچیں کہ یہ الیکشن جو تھے 88 کے، اس میں پوری کوشش کے باوجود تمام الیکٹریبل جو تھے بھٹو کے خلاف ان کو کرنے کے باوجود، بے نظیر کے ساتھ وہ تمام تر رول رعایت ختم کرنے کے باوجود، نواز شریف صرف 54 سیٹیں لے کر اسمبلی میں پہنچے، جبکہ اس کے مقابلے میں بے نظیر کے پاس 93 سیٹس تھیں۔ اس کے بعد سے لے کے 1999 تک کا عرصہ ایسا ہے کہ پھر ایک ایسی صورتحال چلی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے الیکٹیبلز کے ساتھ ایک گیم چلنا شروع کی، جیسے کہتے ہیں کہ پیانو کی گیم، ادھر سے ادھر ایک چیس گیم شروع کی۔ اس کو اٹھایا پیپل پارٹی کے جھولی میں ڈال دیا، وہ جیت گئی، اس کو اٹھایا پہ اس کے جھولی میں ڈال دیا، وہ جیت گئی، اور لوگوں نے تصور کر لیا تھا کہ جس کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کی ہما بیٹھے گی وہی جیتے گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ جب بے نظیر کی حکومت ختم کی گئی ہے تو اس ختم کرنے کے بعد نواز شریف کو خاص طور پہ انہوں نے چن لیا تھا کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، حالانکہ غلام مصطفیٰ جتوئی جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن میں وزیر اعظم بننا ہے، کیونکہ عموماً سمجھا جاتا تھا کہ سندھی ہم سے ناراض ہیں، ان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ وہ خود سناتے ہیں کہ میں وہاں سے جب آ رہا تھا اسلام آباد تو ریلوے اسٹیشن ملتان پر اچانک لوگ اکٹھے ہوئے میرے استقبال میں، تو انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگائے۔ میں نے ٹرین سے سامان اپنا اتارا اور واپسی کی ٹرین پکڑی اور واپس کراچی چلا گیا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نواز شریف پر بہت مضبوط ہے اور اب نواز شریف ہی وزیر اعظم بنے گا۔ وہ بن گیا۔ لیکن جب نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اور اس تقریر کے دوران کہا کہ اب میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو نواز شریف صاحب کو کے ساتھ ساتھ انہیں اپنا دوسرا مورا غلام اسحاق بھی قربان کرنا پڑا، اور پھر پورے پاکستان میں یہ تاثر ہو گیا تھا کہ آئندہ بے نظیر کی گورنمنٹ بنے گی، اور بے نظیر کی گورنمنٹ بن گئی۔ وہ جتنے پرندے تھے وہ ایک درخت سے اٹھتے اور دوسرے درخت پہ آ بیٹھتے، ایک درخت سے اٹھتے دوسرے درخت پہ آ بیٹھتے۔ 99 میں نواز شریف ایک دفعہ پھر رخصت ہوئے۔ اس کے بعد 2 سال کا عرصہ ہے۔ اس 2 سال کے عرصے میں
پرویز مشرف نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب آئندہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ اس 2 سال کے عرصے میں نیب بنایا گیا، 90 دن کا ریمانڈ ہوتا تھا، اور میں نے نیب کے وہ کمرے دیکھے ہیں جیسے بلیک دیواریں ہوتی تھیں، اور اس کے اندر وہ کوئی پوچھتا نہیں تھا ان لوگوں کو، اور وہ تنگ و تاریک کمرے کے اندر پڑے ہوتے تھے۔ ان کی فائلیں بنائی گئیں، بڑی بڑی فائلیں بنائی گئیں، اور اس کے بعد کہا گیا ہم تمہارا احتساب کریں گے۔ پھر اس کے حساب سے ان کو بلیک میل کر کے پاکستان مسلم لیگ کیوں قائد اعظم جو تھی چودھری شجاعت صاحب کی سرکردگی میں اس کو بنایا گیا، اور پھر اس کے 2002 میں الیکشنز ہوئے۔ آپ سوچیں، اتنی تگ و دو، اتنی محنت، اتنی جانفشانی، اتنی گالیاں، سب کچھ کرنے کے باوجود پاکستان مسلم لیگ کیوں نے 78 سیٹیں جیتیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں 63 سیٹیں آئیں۔ ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کہہ کے بے نظیر سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو توڑ کے ہمیں دیا جائے۔ اس نے 12 ووٹ توڑ کے دیے، جس میں راؤ سکندر اور فیصل صالح، جن کی سیاست ساری زندگی کے لیے ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا بھی کہ میں اس سے زیادہ نہیں توڑ سکتی، 1 ووٹ کی اور ضرورت تھی، اعظم طارق صاحب کو ساتھ ملایا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ضیاء الحق کے کو ووٹ دینے والوں میں سے 45 وہ تھے کہ جو MMA کے تھے، جو مشرف کو سیکولر سمجھتے تھے، لبرل سمجھتے تھے، روشن خیال سمجھتے تھے، لیکن ان کی پارٹی جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی کیونکہ ان کی وہاں پر گورنمنٹ تھی۔ بہرحال اس سارے سینیریو کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی بھی کوشش کر لے، ایک خاص فضا کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہے، اور وہ فضا ویسی ہوتی ہے کہ جیسے طاعون پھیلا ہو تو اس وقت لوگوں کو کچھ اور نہیں سوچتا، تو صرف 2 ہی کاروبار ہوتے ہیں، ایک کفن بیچنے کا کاروبار، ایک گورکن کا کاروبار، اور کسی نہ کسی حد تک حکیم کا کاروبار۔ لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہو چکی ہے، شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ شیخ مجیب جو ہے وہ 160 سیٹیں جیت جائے گا، ورنہ شاید شیخ مجیب جو تھا اس کو جیل سے نہ نکالا جاتا، اور اگر اس کو جیل سے نہ نکالا جاتا تب بھی وہی حالت ہوتی جو آج ہے، تب بھی بنگلہ دیش کے اندر آپ الیکشن کروانے نکلتے تو شاید یہ الیکشن سے پہلے ہی ملک ٹوٹ جاتا۔ اب تو الیکشن کے بعد 1 سال تک یوں جو گھوما ہے، لیکن اگر شیخ مجیب بند ہوتا اور عوامی لیگ کو آپ الیکشن لڑنے نہ دیتے تو وہی حالت ہوتی جیسے آپ نے ضمنی انتخابات کے اندر نور الامین کو جتوانے کی کوشش کی، جماعت اسلامی کے لوگوں کو جتوانے کی کوشش کی، آپ نے پیپلز پارٹی کو لوگوں کو جتوانے کی کوشش کی، آپ نے دوسری مسلم لیگ کی نور الامین کی پارٹی کو، آپ نے مولوی فرید کی پارٹی کو جتوانے کی کوشش کی، اور لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا۔ میں یہ سب کچھ بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت آج 7 نومبر ہے اور 90 دن پورے ہو چکے ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشن کرنے کے۔ پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو شاید اس وقت یہ کہے کہ آئین پاکستان کی وفاداری کرتے ہوئے ان 90 دنوں تک الیکشن ہو جانے چاہیے تھے۔ اس الیکشنل انجینئرنگ میں سب شریک ہیں۔ وہ قائد فائز عیسیٰ چیف جسٹس جو آئین کو یوں لہرایا کرتے تھے پارلیمنٹ کے اندر اور کہتے تھے کہ میں اس کی وفاداری کی قسم کھاؤں گا، آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے الیکشنز کے بارے میں انہوں نے 17 دسمبر کو حلف لیا، اور الیکشنز کی پٹیشن 37 دن کے بعد 24 اکتوبر کو انہوں نے کیس لیا۔ وہ 37 دن تک سوچتے رہے کہ الیکشنز ڈیلے کیسے کیے جا سکتے ہیں، 37 دن تک تصور کرتے رہے کہ کیا آئین شکنی کی کوئی دفعہ استعمال کروں یا نہ کروں۔ یاد رکھیں، جب سب لوگ یہ چاہیں کہ اس ملک کے اندر عوام کی رائے سے انکار کر کے کسی اور کو مسلط کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے، میرے ملک کے لیے بھی، اس کے رہنے والوں کے لیے بھی، اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی۔ میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم سب نے آج یا کل اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ وہ بیج بو کے جائیں کہ جس کو لوگ یاد رکھیں،
یہ نہ ہو کہ آج بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے نام تک لینا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ میں ایسے لاتعداد لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا کردار پاکستان کی تاریخ میں مشکوک رہا، ان کی اولادیں ذکر تک نہیں کرتی کہ ہمارے باپ کیا ہوتے تھے۔ کبھی کسی نے سنا کہ جسٹس منیر کے پوتے نے بتایا ہو کہ میں جسٹس منیر کا پوتا ہوں؟ جنرل یحییٰ کی اولاد نے کہا ہو کہ ہم اس کی اولاد ہیں، اور اس طرح کے لاتعداد کردار لوگ۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے ضیاء الحق کے بیٹے یا ایوب کے پوتے کے بارے میں سوال تو اٹھا دیا، عین ممکن ہے کہ کل کو کوئی آپ کی اولاد سے سوال کرے کہ جب اس ملک میں آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا تو آپ 37 دن انتظار کرتے رہے کہ میں الیکشن پٹیشن کب کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔